کو اس جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقل نہ کیا جانا اس ملزم کا قانونی حق ہے، اور صوبائی حکومت یا انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات اپنے حکم سے کسی غیر سزا یافتہ ملزم کو ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ملزم چاہے تو مقدمہ کی ٹرائل کرنے والی جو عدالت ہے یا جس صوبے کی جیل میں وہ بند ہے اس صوبے کی ہائی کورٹ میں وہ سفیشینٹ ریزن بتا کر ملزم خود اپنا ٹرانسفر ایک جیل سے دوسری جیل میں کروا سکتا ہے۔ جو متعلقہ کمپیٹنٹ کورٹ ہے اس کے حکم کے بغیر کسی ملزم کا ایک جیل سے دوسری جیل میں تبادلہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل آف ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ تصور کی جاتی ہے، اور اس پہ سیر حاصل بحث جیل مینول کو ڈسکس کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں مفصل بیان کیا گیا، اور یہ فیصلہ رپورٹ ہوا PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 162 کے اندر۔ دوستو، جب ایک ملزم کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے اور وہ جیل میں بند ہے تو صوبائی حکومت یا انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کرمنل ٹرائل کے فیصلے سے پہلے اس حوالاتی ملزم کو ایک جیل سے کسی دوسرے شہر کی جیل میں منتقل کر دیں۔ ایسا عمل خلاف قانون اور غیر قانونی تصور کیا جائے گا، کیونکہ قیدی کے رشتہ دار، قیدی کے دوست اور قیدی کے وکلاء کو دوسرے شہر میں جا کر قیدی سے ملاقات کرنے کے لیے تکلیف اور اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور جیل مینول کے تحت انڈر ٹرائل جو اکیوزڈ ہے اس کو عام طور پر اسی جیل میں رکھا جانا چاہیے جہاں کمپیٹنٹ کورٹ نے اس کو سب سے پہلے بھجوایا تھا، اور اس کمپیٹنٹ کورٹ سے اجازت لیے بغیر انڈر ٹرائل اکیوزڈ کو اس کے مقدمہ سے فیصلہ سے پہلے کسی دوسرے شہر کی جیل میں بھجوانے کے حکم جو ہے وہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، اور اس صوبے کی ہائی کورٹ کبھی 491 مجموعہ ضابطۂ فوجداری ریٹ آف ہیبیس کارپس اور کبھی کانسٹیٹیوشنل ریٹ انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا فیصلہ سناتے ہوئے اس انڈر ٹرائل اکیوزڈ کا بغیر اجازت کمپیٹنٹ کورٹ ایک شہر کی جیل سے دوسرے شہر کی جیل میں منتقل کرنا غیر قانونی پروناؤنس کر سکتی ہے، اور اس غیر قانونی تبادلے کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، اور یہ بات 1984 PCRLJ پیج 407 میں مفصل انداز میں انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ملزم اسٹیٹ سے مفت قانونی مدد حاصل کرنے کا قانونی حق رکھتا ہے۔ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی پابند ہے کہ وہ ایسے ملزم کو مفت قانونی امداد فراہم کرے جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے قانونی مقدمے کی بابت قانونی مدد کے اخراجات کو برداشت کر سکے۔
ایسا رائٹ جو ہے ملزم دوران سماعت کسی بھی مرحلہ پر استعمال کرتے ہوئے متعلقہ کمپیٹنٹ جج کو اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے، زبانی طور پر بھی کہہ سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسے بعد از گرفتاری جب اس کو عدالت میں پیش کیا جائے تو پھر وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ وہ وکیل کو مقرر کرنے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، اس کو سرکار کی طرف سے مفت قانونی مدد دی جائے، اور یہ مدد دیا جانا ایک ملزم کا قانونی حق ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1981 PCRLJ پیج 470 کے اندر۔ یاد رکھیے کہ اگر ایک ملزم نے مفت قانونی مدد کا مطالبہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ سے کیا ہو اور اس ملزم کے اس قانونی حق کو تسلیم نہ کیا گیا ہو اور اسے مفت قانونی مدد نہ دی گئی ہو، دین قانون پرزیوم کرے گا کہ اس ملزم کے ساتھ ناانصافی کا سلوک روا رکھا گیا ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1983 SCC کرمنل ڈائجسٹ ہے پیج 353 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ جہاں پر کسی ملزم کو کسی کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کی گرفتاری کو ایک سفیشینٹ پیریڈ گزر چکا ہے، تو پھر عدالت اسے ضمانت پر رہا کرنے کا حق سے آگاہ کر سکتی ہے، اس ملزم کو بتا سکتی ہے کہ ضمانت پر رہا ہونا تمہارا قانونی حق ہے، اور اس کو فری لیگل ایڈ کے لیے وکیل کو اپنی طرف سے تقرر کرنے کے لیے اسٹیٹ کے خرچے پر وہ آفر کر سکتی ہے، اور اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو وکیل سرکار کے خرچے پر مفت قانونی مدد کے لیے اس کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اور یہ بات ایک سیٹل پرنسپل ان ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کا درجہ حاصل کر گئی، اور پہلی دفعہ انٹرپریٹ ہوئی 1979 PCRLJ پیج 1052 میں، اور 20 کے اجلاس میں 2018 تک یہی بات رپیٹ ہوتی رہی ہے۔ ملزم سے مفت قانونی امداد کے بارے میں معلوم نہ کرنا اور اسے مفت قانونی مدد اگر وہ افورڈ نہیں کرتا فراہم نہ کرنا، اس ملزم کے آئینی اور قانونی حق سے محروم کیا جانا پرزیوم کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے کہ اس ملزم کا قانونی اور آئینی حق غصب کیا گیا ہے 1986 PCRLJ پیج 1084 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور اگر ملزم خود اپنے آپ کو انڈر سیکشن 340 مجموعہ ضابطۂ فوجداری بطور گواہ صفائی پیش نہ کرے، دین ملزم کے اوپر کوئی کراس ایگزامینیشن سرکاری وکیل، پراسیکیوشن کا وکیل یا خود عدالت قانوناً نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ملزم 340 کے تحت بطور گواہ صفائی تو اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کر رہا ہے۔ جو سوالات ملزم پر انڈر سیکشن 342 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کیے جاتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی سوال بھی اگر وہ اپنے آپ کو 340 کے تحت بطور گواہ صفائی پیش نہیں کرتا، دین اس کو یہ قانونی حق دے دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن نہ کوئی پبلک پراسیکیوٹر نہ ہی پراسیکیوشن مستغیث کا کوئی وکیل، اور حتیٰ کہ عدالت بھی قانونی طور پر اس کے اوپر کوئی ایسے سوالات کراس ایگزامینیشن نہیں کرے گی، اور یہ اس ملزم کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ اس پر کراس ایگزامینیشن
اور وہ سوالات جو 342 کی سٹیٹمنٹ میں پوچھے جاتے ہیں وہ نام اس سے کیے جائیں گے۔ اب بنیادی طور پر سیکشن 342 اور سیکشن 340 میں اگر وہ اپنے آپ کو بطور صفائی گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس تمام کارروائی کا مقصد ایک اکیوزڈ کو اس شہادت کی وضاحت کا موقع دیا جانا ہے جو پراسیکیوشن اس کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ 340 مجموعہ ضابطہ فوجداری یا 342 مجموعہ ضابطہ فوجداری، جس کے اوپر ہم نے سیر حاصل بحث بھی اپنے مختلف گپ شپ کے پروگراموں میں کی ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر 340 مجموعہ CRPC اور 342 کی سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے گپ شپ جو ہم نے لگائی دوستوں نے، وہ آپ پروگرام جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ 340 یا 342 مجموعہ ضابطہ فوجداری کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف پراسیکیوشن کی طرف سے پیش کی جانے والی جو شہادت ہے اس کی بابت قانوناً اس ملزم سے وضاحت طلب کر رہا ہے، اس کو پھنسانا قطعی صورت قانون کا مقصد نہیں ہے، اور ملزم پر جرح نہ کی جانی ملزم کا قانونی حق ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو 340 بطور گواہ صفائی پیش نہیں کر رہا تو اس پر جرح نہیں ہوگی۔ ملزم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالت کے کسی ایسے سوال کا جواب نہ دے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا جس کا جواب دینے سے اس کی اپنی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا جواب دینا عدالت مجھے پوچھ رہی ہے تو میں اس کا جواب نہ دوں تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ عدالت اس ملزم کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان دے۔ یہ ایک ایسا سیٹلڈ پرنسپل ہے جو مجموعہ ضابطہ فوجداری سیکشن 340 اور سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹس کے اوپر واضح طور پر کئی دفعہ 20 اس پہ کیس لاز موجود ہیں۔ البتہ پاکستان بننے سے پہلے اس کے اوپر جو پہلی دفعہ ڈسکس ہوئی تھی وہ آل انڈیا رپورٹر کلکتہ ہائی کورٹ پیج 250 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور بعد میں آنے والی ججمنٹس میں اسی نظریہ اور اسی جو انٹرپریٹیشن ہے 340 اور 342 کی سٹیٹمنٹس کی، اس میں واضح کیا گیا کہ ملزم کو جرح کے لیے، ملزم کو کوئی بات اگلوانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ملزم کا حق ہے۔ جب ملزم کو صفائی کی شہادت، ڈیفنس کی شہادت پیش کرنے کی معقول مہلت نہیں دی جاتی تو اگر اس ملزم کو کنوکٹ بھی کر دیا جائے تو ایسی کنوکشن جو ہے وہ قابل منسوخ ہے، کیونکہ ڈیفنس ایویڈنس پیش کرنے کے لیے معقول مہلت دی جانی ایک ملزم کا قانونی اور آئینی حق ہے، اور جو اہم استغاثہ کے جو گواہان ہیں اگر وہ کوئٹ کر دیے جائیں، ملزم کو حق ہے کہ وہ ان کو بطور کورٹ وٹنس طلب کروائے۔ اگر ملزم نے جو پراسیکیوشن نے گواہان کو کوئٹ کر دیا ہے اور قانون اس بات کا پرزیوم کر رہا ہے کہ اگر وہ پراسیکیوشن کے وٹنسز پیش ہوتے عدالت میں تو وہ پراسیکیوشن کے خلاف گواہی دیتے، تو اور ملزم کو حق حاصل ہے قانونی طور پر کہ وہ پراسیکیوشن کے
ترک شدہ جو گواہان ہیں ان کو بطور کوर्ट وٹنس طلب کرنے کے لیے عدالت میں مطالبہ کرے، اور اگر اس کا یہ مطالبہ عدالت نہیں مانتی تو تمام مقدمہ کی جو کارروائی ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے سیٹلڈ پرنسپل کا یہ بات درجہ جب حاصل کر گئی تو پہلی دفعہ پی ایل ڈی 1974 لاہور ہائی کورٹ پیج 691 کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ سیکشن 382 بی کا فائدہ ملزم بطور حق استعمال کر سکتا ہے۔ جرم ثابت ہونے کے بعد اور سزا کے نفاذ پر سزا سے وہ عرصہ جو جرم ثابت ہونے کے بعد وہ جیل میں گزار چکا ہے وہ عرصہ مائنس کر دیا جائے گا۔ جو ملزم نے سزا ہونے سے پہلے جیل میں گزارا ہے تو 382 بی کا فائدہ دیتے ہوئے وہ عرصہ اس کی سزا میں سے مائنس کر دیا جائے گا۔ اور اعلیٰ عدلیہ 382 بی مجموعہ ضابطۂ فوجداری کا جو فائدہ ہے گرفتاری سے لے کے سزا ہونے تک کا جو جیل میں گزارا گیا بیہائنڈ دا بار عرصہ ہے اس کو اس کی سزا میں سے نکالا جانا مکمل طور پر عدالت کی ڈسکریشن، عدالت کے رحم و کرم کے اوپر پرزیوم کی جاتا ہے کہ یہ عدالت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ملزم کو فائدہ دیتے ہیں 382 بی کا یا نہیں ہے۔ اگر 382 بی مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے تحت سزا ہونے سے پہلے جیل میں گزارا گیا عرصہ منہا کیا جانا عدالت نے حکم دیا ہے تو 382 بی کا فائدہ حاصل کرنا ایک ملزم کا قانونی حق ہے، اور وہ عرصہ جو اس نے سزا ہونے سے پہلے جیل میں گزارا ہے وہ درمیان اس سزا میں سے مائنس کر دیا جائے گا۔ مثلا ایک ملزم کو 2 سال قید ہوئی ہے اور وہ 1 سال ویسے ہی بیہائنڈ دا بار ہے، اور 382 بی مجموعہ ضابطۂ فوجداری کا فائدہ اس کو دیا گیا ہے تو 1 سال سزا باقی رہ گئی ہے، 1 سال کی سزا منہا کی جائے گی، مائنس کر دی جائے گی، اور یہ سزا مائنس کی جانی اس کا قانونی حق ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2004 ایس سی ایم آر پیج 931 کے اندر۔ اعلیٰ عدلیہ 382 بی مجموعہ ضابطۂ فوجداری کی جو بینیفٹ ہے اس کو ملزم کا قانونی اور آئینی حق تسلیم کرتی ہے۔ اگر ٹرائل کورٹ نے 382 بی کا فائدہ ایک ملزم کو نہیں دیا ہے تو جو ایپیلٹ کورٹ ہے، جو ہائی کورٹ ہے یا اس کی جو بھی ایپیلٹ کورٹ ہے وہ 382 بی کا فائدہ ملزم کو لازمی دے گی اگر ٹرائل کورٹ نے نہیں بھی دیا تو۔ یہ بات 2001 پی سی آر ایل جے پیج 1515 کے اندر انٹرپریٹ کی گئی ہے۔ اور اگر کسی ملزم کو ایک ساتھ مختلف جرائم میں سزا ہوئی ہو تو تمام سزاؤں سے وہ اس 382 بی مجموعہ ضابطۂ فوجداری کا فائدہ لینے کا حقدار ہوگا، اور دوران اپیل بھی اگر کوئی ملزم گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو 382 بی مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے تحت وہ اس کو بھی سزا سے مائنس کرنے کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے۔ 382 بی کے تحت سزا ہونے سے پہلے اور اس سزا کے خلاف اپیل کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس جو عرصہ اس نے بیہائنڈ دا بار گزارا ہے اس دورانیے کو اس کی سزا میں سے مائنس کیا جانا اس کا آئینی اور قانونی حق ہے جو کہ تسلیم شدہ حق ہے۔ یہ بات 1991 پی سی آر ایل جے پیج 845 کے اندر بھی انٹرپریٹ کی گئی تھی۔
یاد رکھیے گا ایک بڑی کنفیوژنس ہوتی ہیں کرمنل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ کنفیوژن بھی ہے جو واضح کی گئی تھی 2004 پی سی آر ایل جے پیج 727 کے اندر کے سیکشن 382 بی مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کا جو فائدہ ہے صرف سزا یافتہ جو قیدی ہیں جو ملزم ہیں ان کو ہی نہیں بلکہ جو انڈر ٹرائل ملزم ہے اس کو بھی وہ فائدہ دیا جائے گا، اور وہ فائدہ دیا جانا 382 کا وہ ایک ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔